جی چلیں سر چلتے ہیں موضوع کی طرف. سب سے پہلے تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا، بڑا اہم ہے، یہ کانگریس مین جو بیان دے رہے ہیں یہ کیوں بیان دیتے ہیں، اور کیا ان کے بیانات خیالات کا وائٹ ہاؤس کی پالیسی پر کوئی اثر یا تعلق ہوتا ہے سر؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے سندرا صاحب، اور پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے واشنگٹن میں پاکستان کے حوالے سے، یہ انتہائی شرمناک بات ہے، خصوصاً ہم پاکستانی جو یہاں اوورسیز جو پاکستانیز ہیں، خصوصاً پاکستانی امریکنز. اور میں آپ یقین کریں پچھلے کوئی 38 سال سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں واشنگٹن میں، کیلیفورنیا میں، اور ہم نے ہمیشہ ان چیزوں کو ناپسند کیا اور ہمیشہ پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ایک وقت تھا، ایک مسلم لیگ بھی ایسے مظاہرے کرتی تھی یہاں پر، مظاہرے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فرق تھا. وہ مظاہرے ہوتے تھے پرویز مشرف صاحب کے خلاف، جو کہ آپ کو معلوم ہے ہی واز اے رودلیس ڈکٹیٹر. تو وہاں پھر بھی ایک بات بنتی تھی اور سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ بھئی آپ اگر امریکہ ڈیموکریسی پر یقین کرتا ہے تو پھر ایسے رودلیس اور اتنی ظالم ڈکٹیٹر کے ساتھ آپ کیسے رہ سکتے ہیں، اور ڈیموکریسی کو کیسے آپ لپیٹ سکتے ہیں. تو وہ ایک بات بنتی تھی. پھر کچھ زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ ایم کیو ایم والوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف شدید مظاہرے کیے، جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا کراچی میں اور سندھ میں. تو وہ بھی ہم نے ان چیزوں کی بھی مخالفت کی تھی، اس لیے کہ یہ اوور آل پاکستان کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے، اور خصوصاً ہمارے اپنے بچوں کے لیے کہ جب وہ اسکول جاتے ہیں یہاں پر تو ان کو یہ تانے ملتے ہیں، دیکھو تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جو بچے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو اور اتنی چیزیں کھلی ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ انتہائی، میں اس کو بالکل بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ڈسکلیمر کے ایکویووکلی اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی جمہوریت کے خلاف یہ جو لابینگ کا سلسلہ یہاں جاری ہے، یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. اچھا، اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. جی دیکھیے امریکہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیموکریسی ہے. یہاں پر ہر کانگریس مین کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے اٹھ کر کہہ دے، اور جو چاہے بل پیش کر دے، جو چاہے اسٹیٹمنٹ جاری کر دے، لیٹر جاری کر دے. یہ اس کو ایک اختیار ہے، سینیٹر کو بھی اور اس کو بھی. اور اس کی وجہ سے جو ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے، یا دوسرے لفظ میں آپ یہ کہہ لیجیے یہاں پر ایک بہت بڑی جو انڈسٹری ہے اسے لابینگ انڈسٹری کہتے ہیں. اور جو بلینز آف ڈالرز کی جو یہاں پر انڈسٹری ہے، خصوصاً واشنگٹن ایریا میں، اور اس میں تمام وہ لوگ جن کے مفاد وابستہ ہیں کسی ایک کانگریس سے یا کسی ایک ایشو سے، وہ بڑے دھڑلے سے کسی ایک کانگریس مین کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور پھر اس سے ایک لیٹر لکھواتے ہیں اور وہ جاری کر دیتے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو خیر بہت چھوٹے ملک ہیں، سعودی عرب جیسے ملک، ترکی، اور ایون آپ کو یہ کہہ لیجئے کہ رشیا، ان سب کی لابیز یہاں موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایز لانگ ایز یو ڈکلیئر یور سیلف ایز اے لابیسٹ، اگر میں پاکستان کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں تو میں پاکستان کو باہر ڈکلیئر کروں کہ ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ مجھے پیسے مل رہے ہیں اور یہ میں پیسے اس کانگریس مین کو دے رہا ہوں، اتنے دے رہا ہوں. تو یہ سب پبلک ریکارڈ کی بات ہوتی ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے اس میں، لیکن یہ ایک قانونی طور پر جائز بات ہے اور اتنا ہی آسان ہے. اگر آج مجھے آپ چند $1000 بھجوا دیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ بھئی میں فلاں کو بھی چھوڑیے، کسی بھی ایرے غیر نتھو خیرے چھوٹے موٹے کانگریس میں کے ساتھ ایک لیٹر آپ کو میں لکھوانا چاہتا ہوں، تو آپ یقین کریں کہ ود ان ڈیز میں آپ کو وہ لیٹر آپ کو بھجوا سکتا ہوں. اچھا جی، بالکل. یعنی یہ ایسا ہے کہ ایک کانگریس مین کو میں گھر پہ بلاؤں گا یا میں اس کے آفس جاؤں گا، میں کہوں گا دیکھیے یہ ہمارے مسئلے ہیں اور یہ ہیں، اور یہ ہماری طرف سے آپ کی کیمپین کو کنٹریبیوشن دیا جا رہا ہے، اور ہم آپ کے گھر پہ کسی کے، میں اپنے گھر پہ یا کسی اور گھر پہ آپ کو فنڈ ریزر کرنا چاہتا ہوں، تشریف لائیے. اور ایک 2-4 ملاقاتوں میں آپ کو لیٹر. اور یہ جو خصوصاً اس میں جو 2-3 کانگریس مین جس کو پی ٹی آئی باقاعدہ استعمال کر رہی ہے، خصوصاً بریڈ شرمن صاحب جو ہیں، وہ اس معاملے میں بہت ہی یہ سمجھیے کہ مشہور ہیں. ایک زمانے میں کیا ابھی تک، بلکہ انہوں نے جو یہاں پر ایک جو سندھی نیشنلسٹ لابی ہے اس سے پیسے لیے
اور لیتے رہے ہیں. وہاں پر ان کے جو فنکشنز ہیں وہاں جاتے ہیں اور ان سے پھر وہ ان کے بارے میں لیٹرز لکھتے ہیں. کیا تو یہ تو ہوا ایک کہ کتنی آسان یہ بات ہے کہ آپ کسی سے بھی ذرا سے پیسے دے کر آپ اپنے ملک کو اپنی قوم کو اگر امبیرس کرنا چاہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ تھوڑا وقت لگا دیں اور آپ کے پاس جو ہے تھوڑے بہت فنڈز ہوں. تھوڑے بہت, میں یو ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ بگ منی, کوئی ایسا نہیں کہ ملینز آف ڈالرز کی بات ہے یا ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز کی بات ہے. اچھا جی, تھوڑے بہت سے مراد, تھوڑے بہت سے مراد کیا ہے ویسے آپ کی؟ جی تھوڑے بہت سے مراد کیا ہے سر؟ مطلب یہ کہ چند ہزار ڈالر کی بات ہے. اچھا جی, جی ہاں, چند ہزار میکسیمم. دیکھیے شاید آپ کے ناظرین کو میرا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں, میں نے 2002 میں اس زمانے میں یہاں پر باقاعدہ پاکستان کاکس کی بنیاد ڈالی تھی کہ یو ایس کانگریس میں, اور اس میں ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہیں ان کو ہم ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں پازیٹیو, کہ پاکستان کی حالت اس وقت بہت خراب تھی تو پاکستان پہ پابندیاں نہ لگیں. پاکستان اس وقت بھی آپ کو پتہ نہیں شاید اندازہ ہے نہیں, اس وقت بھی ہم لوگ ڈیفالٹ کے خطرے میں تھے. اس وقت بھی ہم کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دیا جا رہا تھا. ہمارے خلاف یہاں انڈین لابی, اگین انڈین لابیز کا بھی وہی ہے, ڈاکٹرز ہیں, بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں جو کہ ان کو پیسے دیتے ہیں اور پھر وہ پاکستان کے خلاف وہ لوگ باتیں کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کام کیا تھا اور اس میں آپ یقین کریں کہ ود ان 6 months 75 ممبرز آف کانگریس اس کاکس پر آئے تھے. اور وہ جو اس کی جو کو چیئر تھیں وہ شیلا جیکسن لی, کانگریس وومن, جو کہ آج بھی کو چیئر چیئر ہیں, جن کو میں نے بیسیکلی ریکروٹ کیا تھا جا کے, ان سے بہت زیادہ میٹنگز کی تھی. اور وہ پوری ایک الگ داستان ہے کہ کبھی مجھے ان کا فنڈ ریزر کرانا پڑتا تھا. لاس اینجلس میں $25,000 لوگ جمع کر رہے ہیں, کبھی 5,000 یہاں پر جمع کروا رہے ہیں, کبھی $10,000 شکاگو میں جمع کروا رہے ہیں. تو میں ایز این ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دیٹ کاکس یہ کام انہی ممبرز آف کانگریس کے ساتھ کرتا تھا, اور وہ بخوشی کرنے کو تیار تھے کیونکہ ان کو اچھا اس میں ان کی جو ٹیکنیکل مجبوری ہے سمد اللہ صاحب, جو اس نظام کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں, کہ ہر کانگریس مین کو ہر 2 سال بعد الیکشن لڑنا پڑتے ہیں. ان کی ٹرم جو ہوتی ہے وہ 2 سال کی ہوتی ہے ہر کانگریس مین کی. تو ابھی وہ الیکٹ ہو ہی پاتے ہی ہیں کہ ان کو پھر ایک دوبارہ اپنی نئی کیمپین شروع کرنا پڑتی ہے. اور یہاں جو ایک جو کانگریس کی ریس ہوتی ہے اس میں اگین ملینز آف ڈالرز لگتے ہیں, اور ان کو سب وہ جو ملینز آف ڈالرز ہیں ان کو وہ کیمپین کنٹریبیوشنز کہلائے جاتے ہیں, جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہاں سے کرنا پڑتے ہیں. تو ان کانگریس مینوں کی بھی مجبوری ہے, ان ممبرز آف کانگریس کی, کہ وہ اپنی فنڈ ریزنگ کے لیے ہر چھوٹے بڑے جہاں پاکٹس ہیں پیسوں کے, وہ ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ایون چائنا, حالانکہ آپ کو اس وقت اندازہ ہے ہمارے ناظرین کو کہ چائنا ایک بہت زیادہ فیوریٹ کنٹری نہیں ہے یہاں پر, اور اس کے ساتھ بڑی مشکلات ہیں, لیکن چائنا کی بھی یہاں لابی بڑی مضبوط ہے. انہوں نے بھی بڑے بڑے ممبرز آف کانگریس کو جو ہے انہوں نے ڈونیشنز دیے ہوئے ہیں. ایک ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, اس پہ باقاعدہ نیٹ فلکس کی ایک فلم بھی بنی ہے. ایک اینا ایک نامی ایک لڑکی, رشین لڑکی تھی, جو تھوڑی دنوں میں آئی اور اس نے آ کر صرف ذرا سے ادھر پیسے دے کے باقاعدہ ایک اپنی بہت بڑی پوزیشن یہاں بنا لی تھی, اس لیے کہ وہ شی واز اسپینڈنگ منی. تو اس سے کیپٹلسٹ سوسائٹی, اگر آپ پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں تو آپ یہاں سب کچھ کر سکتے ہیں. اب تو یہ ان کی مجبوری ہے کہ ہر 2 سال میں ان کو الیکشن میں جانا ہے, ہر 2 سال بعد ان کو ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے ہیں, اور ان کو وہ پیسے ریز کرنا پڑتے ہیں. اپنے ذاتی پیسے ظاہر لگا نہیں سکتے, تو ان کے جہاز ہوتے ہیں, ان لوگوں کو آگے مطلب پورے ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے. بہرحال بڑے زبردست خرچے ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا اس سے پالیسی پر اثر ہو سکتا ہے, جی, اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جی ہاں ہو سکتا ہے, بالکل ہوتا ہے. کیا ہر وقت ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں, ہر وقت نہیں ہوتا. کچھ کیسز میں ہوتا ہے, کچھ کیسز میں نہیں ہوتا. اگین اس کی کیا کوالیفائنگ ریزنس ہیں, اس کا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ لابنگ ایفرٹ ایک ایسا کریٹیکل میس پیدا کر دے کہ جو نہ صرف ایک ممبر آف کانگریس کر رہے ہیں بلکہ تھنک ٹینکس میں بھی باقاعدہ پیپرز لکھے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اکیڈیمیا ہے, یعنی آپ کی اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, وہاں کے پروفیسرز بھی کچھ کہہ رہے ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد میڈیا میں بھی اگر چیزیں آنا شروع ہو جائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری ایک ہماری جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے اردو میں, ایک ہوا بن جاتی ہے. تو جب اگر وہ ہوا باندھ دی جائے, یعنی اتنا شور ہوا کر دیا جائے, تو پھر اس سے یقیناً
پالیسی جو آپ کے ایون جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن اور لیجسلیچر دو سیپریٹ برانچز آف گورنمنٹ ہیں. کانگریس کا کام پالیسی، ٹھیک ہے پالیسی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن پالیسی بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ایگزیکٹو برانچ کا کام ہے، وائٹ ہاؤس کا کام ہے. ان کا کام ہے لیجسلیٹ کرنا، یعنی قانون سازی کرنا اور بجٹ کو کنٹرول کرنا. یہ جو خرچے ہوتے ہیں ان کو بھی، یعنی لوگوں کی یہ کانگریس مین جو ہیں ایڈ رکوا سکتے ہیں، جیسے کہ رشیا کے معاملے میں ہو رہا ہے، ایران کے معاملے میں ہو رہا ہے، خصوصاً اور سعودی عرب پہ جو انہوں نے مشکلات پیدا کی، سینکشنز وغیرہ لانے کی بات ہے، یا یوکرین کی جو ساری چیزیں ہو رہی، تو یہ لوگ سینکشنز لگا سکتے ہیں اور پیسے روک سکتے ہیں کسی بھی قوم کے. کیا پاکستان یہ جو اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے، جو 2-4 ممبرز آف کانگریس نے لیٹرز لکھے ہیں، کیا وہ ہوا بن رہی ہے واشنگٹن میں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی دلی ہنوز دور است، بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی میجر کوئی پالیسی شفٹ یہاں پر پاکستان کے حوالے سے آئے. اچھا، پھر جو ایگزیکٹو برانچ ہے یعنی وائٹ ہاؤس ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل انٹرسٹ اس ریجن میں کیا ہے، تو وہ پھر جا کے خود اس کو کنوینس کرتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا جو پرویز مشرف صاحب جب تھے ڈکٹیٹر، تو اس وقت ان کو کھلی سپورٹ تھی، حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھے. لیکن اگین کلنٹن نے بھی، جارج بش نے بھی جا کے ان کو کنونس کیا، لیجسلیچر کو یعنی کانگریس کو، کہ نہیں ہم اس وقت پابندیاں نہیں لگا سکتے، بلکہ ہم کو ان کو پیسے دینا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ پیسے چلتے گئے. حالانکہ بہت لوگوں نے یہاں پر مظاہرے کیے، وہ ایک بہت ہی پبلکلی بہت ہی انپاپولر لیڈر تھے امریکہ میں. یہاں پاکستانی امریکن کمیونٹی ان کے بہت خلاف تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پالیسی کوئی شفٹ نہیں ہوئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت حالات اور معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس حوالے سے حق میں ہیں، لیکن یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور آپ ہی دیکھیے نا ان کی جو ڈیسپریشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عجیب خوفناک بات ہے کہ ظالم خلیل زاد صاحب جیسے آگے جا کے انتہائی، اور میں اپنا ان کا فرسٹ ہینڈ ان سے میں کئی دفعہ انٹرویوز کر چکا ہوں، مل چکا ہوں. میرے سامنے انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری کوٹ ان کوٹ، اور اس پر جتنی جلد پابندیاں لگائے جائیں، اس کو ڈکلیئر کیا جائے، اتنا بہتر ہے. یہ ایک دفعہ نہیں کہا انہوں نے، مجھ سے براہ راست. اگر آپ ہو سکتا ہے شاید میرے پاس کچھ ان کے ٹیپس بھی ہوں، بلکہ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو میرا جو ان کے ساتھ انٹرویو ہے ظلم خلیل زاد کے ساتھ، وہ ہوگا ضرور. اس میں انٹرویو میں بھی کہا انہوں نے، اور پرائیویٹلی بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. بلکہ وہ اچھی، دیٹ وڈ بی اے گڈ بائٹ ایکچولی رائٹ ناؤ، کہ اگر کوئی وہ بائٹ نکال لے، ساؤنڈ بائٹ، اور اس کو بتائے کہ یہ وہی ظالم خلیل زاد ہیں جو انتہائی، ابھی بھی وہ انہوں نے کوئی اپنا بدلہ نہیں ہے، وہ ابھی بھی پاکستان کے اتنے ہی خلاف ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو ظالم خلیل زاد جیسے شخص سے بار بار اسٹیٹمنٹ لینے سے کیا فائدہ ہوگا. وہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس کا الٹا اثر ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی وہ ظالم خلیل زاد صاحب اس وقت بہت ہی ایک یعنی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے ظاہر بائیڈن کا، وہ ان کو کوئی بہت زیادہ پسندیدہ شخص نہیں ہے وہ اس وقت ایڈمنسٹریشن میں. ایون کانگریس میں بھی ان کی کوئی سے نہیں ہے. تھنک ٹینکس وغیرہ جو بہت ہی جو بدبودار قسم کے جو رائٹ ونگز ریپبلکن جو نیو کونز وغیرہ ہوتے تھے، اس میں جو تھوڑی بہت ان کی سنگن ہے، لیکن اوور آل ہی از ناٹ ویری لائک پرسن. وہ بہت زیادہ کوئی یہاں مشہور بھی نہیں ہے، اور نہ بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اس وقت، کم از کم اس معاملے میں. تو اس ظالم خلیل زاد سے یہ لوگ لیٹرز لکھوا کر سوائے شرمندگی کے، اور پاکستان کی وہ لوگ جو کہ ظاہر پاکستان کو ان کے خلاف ان کے بیانات کو استعمال کریں گے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ وہ اگین وہ اتنا مشہور شعر ہے، وہ بار بار ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں، کہ وہ جا کے پھر اسی عطار کے لڑکے سے، اسی عطار کے لونڈے سے آپ بار بار وہیں جا رہے ہیں، وہیں دوا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو کچھ حاصل ہونا نہیں ہے. ہم کو اب پاکستان کو اگر میچور ہونا ہے، پاکستان کے معاشرے کو ایک جمہوری معاشرہ بنانا ہے، تو ہمارے تمام مسائل کا حل انورڈ ہے، یعنی اندر ہے، باہر نہیں ہے.
آپ ٹھیک ہے یہاں تھوڑا بہت شور مچا لیں گے، لیکن اس شور سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا، پاکستان کے عوام کا فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اندرونی طور پر، اور میں پہلے سے بھی دیکھیے مجھے جو تھوڑا سا بہت جو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ اور فرسٹریشن ہوتا تھا کہ ہم لوگ یہاں پاکستان کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں اتنے کئی دہائیوں سے ایکچولی، تو بجائے یہ کہ اس کام کا ہم کو فائدہ ہوتا، وہاں کوئی ایسی چیز ہو جاتی تھی پاکستان میں کہ جس سے ہمارا تمام جو بنایا جو اسٹرکچر تھا وہ جو ساری تمام محنت کی ہوتی تھی